بھلا کرنا ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 12ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ ہمارے پیغام فرقان کے جو آغاز میں حمد چلتی ہے اس کو سنانے کے لیے کہا تھا، مکمل نظم کے لیے۔ کل ہم نے حمد و نعت کے نام سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، اس میں جو پیغام فرقان میں ابتدا میں حمد ہے اور ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ابتدا میں نعت ہے، وہ دونوں کو وہاں پہ پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ وہاں جا کر کے اس کو مکمل سن سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، چلیے چلتے ہیں تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، ہم نے پچھلی قسط میں وعدہ کیا تھا کہ حروف مقطعات کے بارے میں مزید معلومات فراہم کریں گے۔ تو ناظرین، ہم چند تفصیلات لے کر حروف مقطعات کے بارے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم میں حروف مقطعات کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ تو حروف مقطعات کے طور پر صرف ایک حرف آیا ہے، جیسے صاد یا نون یا قاف۔ کہیں 2 حروف آئے ہیں، جیسے حامیم۔ کہیں ہم 3 حروف بھی بطور حروف مقطعات دیکھتے ہیں، جیسے الف لام میم۔ کہیں 4، جیسے الف لام میم را یا الف لام میم صاد۔ اور کہیں 5، جیسے کاف ہا یا عین صاد، یا پھر ہا میم عین سین قاف۔ ہم یہاں ان ساری صورتوں کے نام اور ان کی ابتدا میں آنے والے حروف مقطعات کی تفصیلات پیش کر رہے ہیں، جن کی تعداد کو ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں الف لام میم، اور سورہ آل عمران میں الف لام میم 3 آیتیں۔ اسی طرح سورہ اعراف میں الف لام میم صاد 4 حروف ہیں۔ اسی طرح سورہ یونس میں الف لام را، سورہ ہود میں الف لام را، سورہ یوسف میں الف لام را، سورہ رعد میں الف لام میم را، سورہ ابراہیم میں الف لام را، سورہ حجر میں الف لام را، سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد، سورہ طٰہٰ میں طا ہا، اسی طرح سورہ شعراء میں تا سین میم، اسی طرح سورہ نمل میں تا سین، اسی طرح سورہ قصص میں تا سین میم، اسی طرح سورہ عنکبوت میں الف لام میم، اسی طرح سورہ روم میں الف لام میم، سورہ لقمان میں الف لام میم، سورہ سجدہ میں الف لام میم، سورہ یاسین میں یا سین، اسی طرح سورہ صاد میں صاد، سورہ غافر میں حا میم، سورہ فصلت میں حا میم، سورہ شورى میں حا میم عین سین قاف، اسی طرح سورہ زخرف میں حا میم، سورہ دخان میں حا میم، سورہ جاثیہ میں حا میم، سورہ الاحقاف میں حا میم، سورہ قاف میں قاف، اور سورہ القلم میں نون۔ جی ہاں ناظرین، کلمات عرب بھی کل کے کل اسی طرز پر ہیں، یعنی ان میں ایک حرفی لفظ ہیں، یا 2 حرفی، یا 6 حرفی، یا 4 حرفی، یا 5 حرفی۔ 5 حرفی سے زیادہ کوئی کلمہ نہیں ہے۔ یہ بات کہ قرآن شریف میں حروف مقطعات بطور معجزہ آئے ہیں بڑی معنی خیز ہیں، یعنی جن صورتوں کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں ان کے فوری بعد قرآن کریم کا ذکر ہوا ہے، قرآن کی بزرگی اور بڑائی بیان کی گئی ہے، یعنی قرآن کے آیات میں تدبر کرنے والوں کے لیے حکمت و دانائی کا بھرپور سامان فراہم کیا گیا ہے، بلکہ موجود ہے۔ چنانچہ 29 صورتوں میں ہمیں یہ کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی اس کتاب کے، یعنی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، متقی لوگوں کو راہ دکھانے والی ہے۔
حروف مقطعات کے بعد یہاں قرآن کریم کا ذکر موجود ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے ہے۔ اسی طرح الف لام میم، اللہ لا الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ العمران کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 ہے۔ یعنی وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور دائم و قائم ہے، جس نے تم پر حق کے ساتھ ایک کتاب تھوڑی تھوڑی نازل فرمائی ہے جو پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اسی طرح الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اس سورہ الاعراف کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ یعنی یہ کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے تو اپنا دل آپ تنگ نہ رکھیں۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں وہاں وہاں کلام پاک کی عظمت و عزت کا ذکر موجود ہے۔ مشہور مفسر ابن کثیر کا خیال تھا کہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جن کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ناظرین، مشہور عالم دین فخر الدین رازی نے اس بارے میں مختلف عقائد پر بحث کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان حروف سے عرب لوگ مختلف چیزوں کو ظاہر کرتے تھے، مثلا نون سے مچھلی کو معنی لیا کرتے تھے وغیرہ۔ یہی خیال حمید الدین فراہی اور امین احسن اصلاحی کا بھی ہے۔ کچھ حضرات کے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام ہیں، مثلا یاسین یا طٰہٰ۔ موجودہ زمانے میں مصر کے ڈاکٹر راشد الخلیفہ نے ان کا ربط قرآن میں موجود عدد 19 کے حسابی نظام سے جوڑا ہے۔ یعنی حروف مقطعات میں جو حروف ہیں ان کو انفرادی تعداد متعلقہ صورت میں اس قدر ہے کہ یہ 19 سے تقسیم ہوتی ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں الف کی تعداد 19 سے منقسم ہوگی، اسی طرح لام کی تعداد اور میم کی تعداد 19 سے منقسم ہوگی۔ یہی سبب ہے کہ حروف مقطعات کو تالا قرار دیا گیا ہے، جو قرآن میں کسی بھی طرح کی تحریف کو ممکن ہونے نہیں دیتا۔ اگرچہ کئی علماء ان سے متفق نہیں ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام کی تمام قیاس آرائیاں ہیں، اور حتمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کا مطلب صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اسی رب کائنات کو معلوم ہے۔ جی ہاں ناظرین، حروف مقطعات کی گہرائی اور گہرائی میں جائیں گے تو مختلف قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مگر چونکہ زیادہ تر علماء کرام کا رجحان اور ماننا یہ ہے کہ اس بحث میں پڑھنے کے بجائے اس بات کو مان لیں کہ اس کے معنی اور اس کے مفہوم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو اس میں ہماری ایمان و عقیدے کی جو ہے حفاظت ہے۔ بصورت دیگر بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھتا چلا جاتا ہے، اور آدمی سوچ اور اپنی فکر کی ان گہرائیوں میں چلا جاتا ہے جہاں سوچ ختم نہیں ہوتی بلکہ نئے نئے سوالات جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کا ایمان ڈگمگا اٹھتا ہے۔ ایسے حالات میں ایک اچھا عقیدے والا توحید پرست مسلمان کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ان مباحث میں نہیں پڑتا جن بحثوں میں علماء کرام نے ایک جگہ اس کو جانے کے بعد وہاں پر روک لگا دی ہے کہ اس کے آگے نہ جاویں۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں بھی میرے اور آپ کا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ جو علماء کرام نے جن اختلافات کو بیان کی ہیں اس کو ہم اختلافات تک محدود رکھتے ہیں، اس کے آگے اپنی عقل دوڑانے کے لیے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ پھر آگے جانے پر جو ہے اپنی ایمان کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا، اور بالخصوص علماء کرام اور دینی مدارس میں علم حاصل کرنے والے، جب ان چیزوں کی مختلف کتب کی تفسیر کی کتبوں میں جب آپ مطالعہ کرنا شروع کریں اور تفسیر کر رہے ہوں تو آپ وہاں جا کر کے رک جائیں جہاں پر ہماری عقل ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حروف مقطعات کے سلسلے میں اکثر علماء کرام مفسرین کا یہی ماننا ہے کہ اس کے معنی و مفہوم سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا۔ جی ہاں ناظرین، انشاءاللہ ہم اپنے اس
پروگرام کی اگلی قسط میں سورہ بقرہ کی دوسری آیات پر انشاءاللہ اگلے ہفتے اظہار خیال کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ورنہ حروف مقطعات کی تفصیل لے کے بیٹھ جاؤں اور مختلف علماء کرام مفسرین کرام کی تو ایک علمی بحث ہو جائے گی اور میرا مقصد حاصل نہیں ہوگا. لہٰذا میں ان معلومات سے آپ نے احباب و رشتہ داروں کو بھی مستفید ہونے کا موقع فراہم فرمائے اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، اور یہاں پر اپنے میزبان کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اتنا بھلا کرنا ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا. وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو